آج ہمارے پاس ظاہری وجود کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ صحابہ کرام نہیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء کرام موجود نہیں ہیں۔ آج حضرت جنید بغدادی ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں۔ آج پیران پیر غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں۔ بابا فرید ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہمارے بیچ وارث پاک بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے بیچ اور بہت سارے اللہ والے اور بہت سارے فقراء، بہت سارے درویش ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ تو ہیں۔ ہم اپنے مرشد سے وابستہ ہیں۔ اس مرشد نے ہمیں اس سلسلے کی تعلیم دی، اس سلسلے کی تربیت دی، اس سلسلے کا شجرہ سمجھایا، اس کی نسبت سمجھائی، اس کی نسبت سے ہماری جگہ ہمیں سمجھائی۔ لہذا اس وقت ہمارے سامنے ہمارے مرشد ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو میرے بابا منظور سرکار آج اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت کے طور پہ مجھے میسر ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے اپنے دائرے میں کسی نہ کسی فقیر، کسی نہ کسی درویش، کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوں گے اور آپ کو بھی وہ صحبت نصیب ہوگی۔ تو جب دنیاوی معاملات ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی ٹھیک سے تعلیم تک ہمارے پاس نہیں ہے، اولیاء کرام کا اس انداز کا درس ہمارے پاس موجود نہیں ہے، احادیث مبارکہ کی تفاسیر اس انداز سے ہمیں کچھ سمجھانے بتانے والا نہیں ہے، دنیا کے وبال اور عذاب، دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی لالچیں، دنیا کی ضرورتیں اور دنیا کے خواب و خیال ہمیں بڑے بڑے ستونوں میں قید کیے ہوئے ہیں، اور وہ انوار والے ہاتھ، انوار والی محفل، انوار والا درس، انوار والی درس گاہیں ہمیں میسر نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے کرم سے اپنا مرشد نصیب ہے۔ تو اس مرشد سے ہر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو کسی سے، چاہے وہ پیری فقیری میں یقین رکھتا ہو، چاہے پیری فقیری میں یقین نہیں رکھتا، لیکن وہ کسی نہ کسی سلسلے سے تو وابستہ ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کہیں پہ آپ کو شرعی سلاسل میں، کہیں آپ کو طریقت کے سلاسل میں الغرض مالک نے کہیں نہ کہیں سلاسل کے ساتھ آپ کو وابستہ رکھا ہے۔ یہ سلاسل اللہ کی نعمت ہے۔ مجھے تو میرے سرکار نے، مجھے تو میرے مرشد پاک نے، مجھے تو بابا منظور سرکار نے اس تعلیم سے نوازا، اس دولت سے نوازا، مالک کے کرم سے نوازا، مالک کی رحمت سے نوازا۔ مجھے تو اس وقت حال میں، اس حاضری میں، اگر کوئی سب سے زیادہ عزیز اور محبوب اور میری محبت کا مرکز، میرے عشق کا محور اگر کوئی ہے تو میرے بابا سرکار بابا منظور ہے۔
میں بابا منظور کے عشق اور بابا منظور کی محبت کا ہی دم بھرتا ہوں، اسی کو ہی میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں، یہی میرے ایمان کی اصل ہے، یہی میرے ایمان کا حاصل ہے۔ میرے ایمان کی ابتدا بھی یہ ہے، میرے اندر کی روشنی کا معاملہ بھی یہ ہے، میرے اندر کی روشنی بھی یہ ہے، اسی روشنی کی پرواز بھی یہ ہے، اس پرواز کے جلوے بھی یہ ہیں، ان جلووں کے نظارے بھی میرے بابا سرکار ہے۔ میرے مرشد سے مجھے اگر محبت نہیں ہے، اگر میری کیفیات دنیا جہان سے کٹ کے ان کے ساتھ باقی معاملات سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور دنیا کے باقی معاملات میرے مرشد سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، تو میں پھر مومن نہیں ہوں۔ اور یہ بات ہر کسی کے لیے ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے، وہ چاہے پیری مریدی میں بلیو رکھتا ہے، چاہے وہ بلیو نہیں رکھتا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اپنا وسیلہ تو ڈھونڈ کے رکھو، اور جو بندہ اپنا وسیلہ ڈھونڈ کے رکھتا ہے، چاہے وہ شرع میں ہو چاہے وہ طریقت میں ہو، وسیلہ تو ڈھونڈ کے رکھنا پڑے گا۔ بغیر وسیلے کے ڈھونڈے، بغیر وسیلے کے تلاش کیے، بغیر وسیلے کی زندگی نہیں ہے۔ اس وسیلے کے بغیر آپ کی پہنچ نہیں ہے۔ آپ کو الف بے کسی نے پڑھایا نا، خود پڑھ گئے۔ آپ کو اے بی سی ڈی بھی کسی نے پڑھائی یا خود پڑھ گئے؟ آپ کو 1 2 3 یا 1 2 3 یہ گنتی کسی نے پڑھائی یا خود ہی سیکھ گئے؟ پھر اس سے آگے کی کتابیں بھی آخر کسی نے پڑھائیں یا خود ہی سیکھ گئے؟ قرآن کریم کی تعلیم آپ کو کسی استاد سے ملی یا خود ہی لی؟ یعنی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے۔ آپ کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نہ کوئی مالک وسیلہ بنا کے رکھتا ہے، پھر تعلیم آپ کی دنیاوی ہو، دینی ہو یا روحانی ہو۔ اب دنیاوی تعلیم تو ہمارے پاس اتنی ہے نہیں، دینی تعلیم سے بھی ہم اتنے واقف نہیں ہیں۔ ہاں البتہ روحانی طور پہ میرے مرشد پاک کا نور مجھے عطا ہے، میں اسی میں خوش ہوں، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے کلمے کی بنیاد، میرے کلمے کی اڑان، میرے کلمے کا نور مجھے میرے مرشد پاک سے ملتا ہے۔ کلمے کا مطلب اسی سے سمجھا، کلمے کے اندر داخل ہونے کا رستہ مرشد پاک نے دیا، کلمے کا پیرہن مجھے مرشد پاک نے دیا، اس پیرہن سے زندگی جینے کا انداز میرا مرشد پاک نے دیا، مجھے کلمے کا مطلب میرے مرشد نے سمجھایا۔ کلمہ تو میں بہت پہلے سے پڑھ رہا تھا، قرآن کی تعلیم بھی میرے پاس تھی، لیکن میرے مرشد نے جو مجھے عطا کیا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں، میں اس کا شکر ادا کر نہیں پاؤں گا۔